بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قضائے حاجت، استنجا اور بیت الخلاء کے متعلق کیا احکام ہیں۔ تو ویڈیوز بنانے کا سلسلہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حدیث مبارکہ استنجا میں طاق ڈیلے استعمال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے، اور جو شخص ڈھیلے سے استنجا کرے تو طاق ڈھیلوں سے کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے، کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے 3 پتھر لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مجھے 2 پتھر تو مل گئے، تلاش بسیار کے باوجود تیسرا نہ مل سکا، تو میں نے خشک لید لی اور وہ آپ کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر تو لے لیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا، یہ پلید ہے۔ حدیث مبارکہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز نوش کرے تو برتن میں سانس نہ لے، نیز جب بیت الخلاء آئے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اس سے استنجا کرے۔ حدیث مبارکہ پانی سے استنجا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لے کر آتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استنجا کرتے۔ حدیث مبارکہ دوسرے شخص کی طہارت کے لیے پانی ساتھ لے جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تو میں اور ہم میں سے ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کی چھاگل ہوتی تھی۔ حدیث مبارکہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ کر کے نہ بیٹھا جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ حدیث مبارکہ عورتوں کا قضائے حاجت کے لیے باہر جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی گئی ہے۔ ہشام کہتے ہیں، اس سے قضائے حاجت کے لیے گھر سے نکلنا مراد ہے۔ حدیث مبارکہ بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر پوچھا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ حدیث مبارکہ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو فرماتے، اے اللہ، میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ توسعید کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔